السلام علیکم ایکسیلنسی پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب، قابل احترام ساؤزن گروپ کے چیئرمین، ٹرافی ایوارڈ کے کنوینر جناب عبدالرحیم جانو صاحب، رائس ایکسپورٹر کے سینئر وائس چیئرمین حسیب خان صاحب، ڈپلومیٹ ڈگنیٹیز، قونصل جنرل عمان، قونصل جنرل انڈونیشیا، موریشس کی ایمبیسی کی ٹیم، پاکستان کے رائس ایکسپورٹرز، پاکستان کے بزنس مین، آج کے ایوارڈی یافتہ جس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ سب کو میرے بہنیں، میرے بھائی، آپ سب کو اس فنکشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر ایکسیلنسی، آپ نے ہمیشہ اس ادارے جو رائس ایکسپورٹیشن کا ادارہ ہے اس کو ٹائم دیا ہے۔ جب بھی ہم نے آپ سے ٹائم مانگا ہے، آپ نے دل کے دروازے سے کھولے ہمارے لیے۔ اس ایوارڈ کی سیریمنی میں آپ 5ویں مرتبہ ہمارے ریپ میں تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ جب بھی ہم نے آپ سے اسلام آباد میں ٹائم مانگا ہے، آپ کراچی میں آئے، آپ نے ہمارے مسائل کو سنا بھی ہے اور ٹائم بھی دیا ہے اور اس کو حل کرنے کی آپ نے کوشش بھی کی ہے۔ ایکسیلنسی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ جو آج یہاں پر کریم بیٹھی ہوئی ہے، یہ پاکستان کے یہ ٹائکون، یہ پاکستان کی پہچان، یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے رکھتے ہیں۔ ان کی ریسپیکٹ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پیورٹی پہ ہونی چاہیے۔ ان کی سیٹیں اگر پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہو، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو، گورنر ہاؤس میں ہو، چیف منسٹر ہاؤس میں ہو، ان کی سیٹیں آگے ہونی چاہیے۔ سر، میں نے دیکھا ہے جب بھی کسی بڑے پروگرام میں تو یہ بیچارے جو پاکستان کے لیے دن اور رات محنت کرتے ہیں، یہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور آگے ہمارے سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ہمارے سیاستدان بھی ہمارے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے، مگر میں ان کو بھی کم نہیں کہتا ہوں، یہ ہمارے فخر کی بات ہے۔ سر، آج اگر ہمارے ملک کو ضرورت ہے، ہماری معاشی صورتحال کی ضرورت ہے۔ سر، پاکستان نے کافی سیاستدان پیدا کیے ہیں، مگر آج میں چاہتا ہوں کہ یہ بزنس مین ہے، ان کی قدر کی جائے۔ اور یہ جو آج ایوارڈی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان کو سلام پیش کروں گا۔ سر، دن اور رات ان لوگوں نے محنت کی ہے پاکستان کی اکنامی کو آگے کرنے کے لیے۔ بہت ساری چیلنجز آتی ہیں، بہت ساری مشکلات آتی ہیں دنیا میں، بہت سارے کمپیٹیٹر ہمارے دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے ترقی کرے، مگر معاشی جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے یہ ان بزنس مین کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ ان کا پاکستان کا نام، پاکستان کا چاول، کافی سال پہلے ہم سنتے تھے، میں نے تو نہیں دیکھا آنکھوں سے، بس سنتے تھے کہ پاکستان کا چاول یہاں سے دبئی جاتا ہے، کہیں اور جاتا ہے، پھر وہاں سے ری پیک ہو کے کسی اور کا برانڈ بن کے آگے جاتا ہے۔ مگر آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں سر، پاکستان چاول کا ایک برانڈ ہے دنیا کے لیول پہ۔ بریانی رائس جو پاکستان کی ہے، باسمتی، پاکستان کی پہچان ہو چکی ہے اور اس کا پریمیم ملتا ہے۔ دوسرے ممالک سے پاکستان کو $100 پر ٹن پہ پاکستانی باسمتی کا پریمیم ملتا ہے۔ وہ اگر کرایا ہے تو ان بزنس مین نے کرایا، جو یہ سامنے میرے بیٹھے ہوئے بھائی، ان لوگوں نے وہ عزت کرائی ہے پاکستان کی۔ سر، پاکستان کا کراپ 9 ملین ٹن کا کراپ ہے، پاکستان کا 90 لاکھ ٹن، 45 لاکھ ٹن 4.5 ہمارا پنجاب میں ہوتا ہے جس کو نادر نریا کہتے ہیں، اور 4.5 ہمارا سندھ میں ہوتا ہے۔ 2 قسم کی ورائٹی ہے، ایک باسمتی ہے، ایک لانگرین ہے۔ ہم لوگ پاکستانی جو عوام ہے وہ ساری باسمتی کھاتے ہیں۔ جو 4.5 ملین ٹن کا کراپ ہے تو 3 ملین ٹن تو ہماری اپنی لوکل پاکستان کی کنزمپشن ہے، باقی جتنی ہماری سرپلس کراپ ہے وہ ہمارا ایکسپورٹ ہے، جس میں ہماری یورپین کی بڑی مارکیٹ ہے اور مڈل ایسٹ کی گلف سیکٹر ہمارا سعودی عرب ہو گیا، عمان ہو گیا، بحرین ہو گیا، دبئی ہو گیا، ساری ہماری مارکیٹس ہیں۔ اور جو لانگ گرین وائٹ رائس ہے، فیڈ مل میں ہماری 5 سے 6 لاکھ ٹن کی کنزمپشن ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ٹوٹل وہ ایکسپورٹ ہے، اور وہ بھی ایکسپورٹ جو آج سے 5 سال آپ جائیں گے
تو را مٹیریل کی صورت میں یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی. 5-10 سال پہلے وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی ہمارے پاس, وہ مشنری سائڈ نہیں تھی, مگر آج الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اربوں روپے کی انڈسٹری میرے ایکسپورٹر نے خرچہ کیا ہے تاکہ اس کو ویلیو ایڈڈ پروڈکشن پہ ہم جائیں. اور وہ آج پاکستانی چاول جو پہلے را کی صورت میں یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا تھا, آج ہمارا ملنگ ہو کے اچھی کوالٹی ہو کے ہمارا میکسیکو بھی جا رہا ہے, رشیا بھی جا رہا ہے, یورپ بھی جا رہا ہے, امریکہ بھی جا رہا ہے, چائنا بھی جا رہا ہے. کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جہاں پاکستان کا چاول نہیں جا رہا ہے ڈیو ٹو دا کوالٹی کی وجہ سے. اگر وہ بھی محنت جس نے کی ہے وہ یہ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے جو آج آپ سے ایوارڈ لیں گے. سر صرف ایک ریکویسٹ ہے میری ان لوگوں کی. ہمیشہ رائس ایکسپورٹر نے کبھی بھی گورنمنٹ سے کوئی سبسڈی نہیں لی ہے. آج تک کسی چیز کے لیے گورنمنٹ کو ایسے ہاتھ نہیں کیا ہے کہ ہم کو دیں. ہم ہمیشہ دینے والوں میں سے بنے ہیں اور ہمارے پہ فرض بھی ہے ایز اے پاکستانی نیشن. میں صرف ایک ریکویسٹ ہے سر, انڈسٹری, یہ انڈسٹریل لوگ ہیں, انہوں نے اربوں روپے کی انڈسٹریاں لگائی ہوئی ہیں. جو آج پہلے پاکستان کا جو کراب ہوتا تھا 6 ملین ٹن کا, آج وہ کراب بڑھ کے 9 ملین ٹن کا کراب ہو گیا ہے. 3 ملین ٹن کراب بڑا ہے. جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہوتی تھی $300 ملین کی, صرف آج ایکسپورٹ ہے $3 بلین کی. 300 ملین سے $3 بلین کی ایکسپورٹ, اور 6 ملین سے 9 ملین ٹن کا کراب. وہ پاکستان میں کس نے آگے بہتری لائی ہے, کس نے پڑھایا ہے؟ یہ ان لوگوں نے محنت کی ہے. ان لوگوں نے محنت کی ہے, گروور کے ساتھ پیچ اپ کیا ہے, کانفرنس کی ہیں, سیمینار ان لوگوں نے کیے ہیں, سیڈ پہ ریسرچ اپنے پیسوں سے کرائی ہے, سیڈ پہ ریسرچ کرائی ہے, پیسٹی سائڈ ہو, لیبارٹریز ہو, گروور تک جا کے ان لوگوں نے کرا کے پاکستان کی اکنامی, پاکستان کی معیشت مضبوط کی ہے. مگر ان لوگوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کو انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا گیا ہے آج تک. میں پچھلے 5 سال سے, جب میں سینئر وائس چیئرمین بھی تھا تب سے بھی میں نے ریکویسٹ ہوئی تھی, اس کے بعد میرے جتنے بھی چیئرمین آئے ہیں ان لوگوں نے بھی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے کہ ہم کو انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا جاتا ہے. ہم کوئی بینیفٹ لینا نہیں چاہتے, کوئی سبسڈی لینا نہیں چاہتے, مگر ایک ریسپیکٹ جو ہمارا فرض ہے, ہم پاکستانی ہیں. تو سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو انڈسٹری کا درجہ دلائیں. یہ انڈسٹریل لوگ ہیں جو $3 بلین کی آپ کی فارن ریزرو لے کے آتے ہیں. اگر ان کو انڈسٹری کا درجہ نہیں ملتا ہے تو کس کو انڈسٹری کا درجہ ملنا چاہیے پاکستان میں؟ یہ جینین لوگ آپ کے سامنے سر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم گورنمنٹ کو لکھ لکھ کے تھک چکے ہیں سر. ایپلیکیشن کے اوپر ایپلیکیشن, فائلوں میں دبی ہوئی ایپلیکیشن ہے. ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اس ECC میں پاس ہو رہی ہے, اس پاس ہو رہی ہے. 2 سال کے بعد گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے, 3 سال کے بعد دوسری گورنمنٹ آتی ہے. ہمارا سر کیا قصور ہے سر؟ آپ ہمارے پاکستان کے بڑے ہیں سر. میری آج آپ کو ریکویسٹ ہے سر, ان کی ریسپیکٹ کرنا ہمارا بھی فرض ہے سر, آپ کا بھی فرض ہے, پوری پاکستانی آپ کے جتنے بھی سر بیٹھے ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو انڈسٹری کا درجہ دیں. سر سیکنڈ میری گزارش ہے, MEP کے حوالے سے منیمم ایکسپورٹ پرائس, یہ پاکستان میں پچھلے 8 سال سے لاگو ہوئی تھی ہمارے رائس سیکٹر پہ. میں چاہتا ہوں یہ ہونی چاہیے, منیمم ایکسپورٹ پرائس پاکستان میں ہونی چاہیے, مگر صرف رائس پہ نہیں ہونی چاہیے, ہر سیکٹر پہ ہونی چاہیے. جو بھی ایکسپورٹ سیکٹر سارے سیکٹر پہ ہونی چاہیے. مگر یہ بھی ناانصافی صرف رائس سیکٹر پہ, میں ناانصافی بھی نہیں کہوں گا, مگر جو پچھلے 5 سال سے MEP لگی ہوئی تھی وہ نیچے کی MEP تھی. اب 2 مہینہ جب آئے, جب انڈیا نے رائس بین کیا, ہم نے دیکھا کہ دنیا میں رائس کی ڈیمانڈ ہے, مارکیٹ انٹرنیشنل اوپر جاری ہے. ہم نے اپنی MEP کو ریوائز کیا تاکہ ہم اپنا پاکستان کا چاول سستا کیوں بیچیں. جب انٹرنیشنل پہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے تو ہم بھی اپنا چاول اچھی قیمت پہ بیچ کے پاکستان کے لیے اچھے سے ڈالر ہم لے کے آئیں, جس کو آج ہمارے ملک کو ضرورت بھی ہے. مگر سر 2 مہینے ہم نے MEP اچھی خاصی اوپر کر دی. آج 15 دن پہلے ہمارے جتنے بھی کمپیٹیٹر ملک ہیں ان لوگوں نے پرائز نیچے کر دی ہیں, اور پاکستان کی پرائز بھی نیچے آئی ہے. جو ڈالر ہمارا 305 اور 8 روپے تھا وہ بھی ہمارا نیچے آیا ہے. تو پرائز نیچے آئی ہیں, تو ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ہم نے کوٹ کرنا شروع کیے ہیں, اور ہمارے ایکسپورٹروں نے نیچے کی پرائز پہ کانٹریکٹ بھی کیے ہیں. اب جو 2 مہینے ہمارے MEP گورنمنٹ کے پاس گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی MEP رہے گی. اب سر کون سمجھائے گا سر ان لوگوں کو؟ سر یہ ہماری سمجھ سے تو سر دور کی بات ہے. پچھلے
1 महीने से मैं इनको लिख के मीटिंग करके सर सेक्रेटरी कॉमर्स साहब से, डीजी साहब से, मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आया ये हमारा ट्रेड ज़ाया हो रहा है, हमारा ट्रेड दूसरे मुमालिक वाले ले रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस का डिफरेंस है। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं ये कहानी आ रही है? ये हमारी ट्रेड है, हमारे पे छोड़ें। हम इतने पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, हम ही ने आपको सजेशन दी थी कि एमईपी ये होनी चाहिए। आज हम ही आपको तजवीज़ कर रहे हैं कि ये एमईपी होनी चाहिए, वरना हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे, दूसरे मुमालिक में चले जाएंगे। बासमती पे हमने एमईपी लगाई, आज $200 की नीचे की प्राइस है। तो प्लीज़ सर इसको कंसीडर करें, इनको सर कहें कि प्लीज़ हमारे साथ बैठें। हम पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कोई भी पाकिस्तान से नीचे की प्राइस में हम एक्सपोर्ट करें, अच्छे से अच्छी प्राइस लेना चाहते हैं। पर ये भी नहीं होगा कल हमारा ग्रोवर, कल हमारा ट्रेडर, कल हमारा मिलर रोडों पे आ जाए कि भाई एक्सपोर्टर हमसे चावल ही नहीं ले रहे। हम कैसे सर चावल लेंगे जब एमईपी इतनी लगी हुई कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? तो सर मेरी आज आपके साथ यही गुजारिश होगी कि प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा। आप माशाल्लाह सर इस्लामाबाद में अल्लाह ताला ने आपको इस ओहदे की इज्जत दी है, तो मैं चाहता हूँ ये छोटे से इशू है सर। तीसरा बड़ा इशू है हमारा सर ईडीएफ बोर्ड है सर, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड है सर, जिसमें हमारे 12 अरब रुपए हमारे पड़े हुए एक्सपोर्टरों के सर। हम नहीं चाहते कि वो 12 अरब रुपए हम एक्सपोर्टरों को मिलें। हम चाहते हैं ये पाकिस्तान की राइस पे, रिसर्च पे खर्च होने चाहिए। राइस रिसर्च पे तवज्जो देने की ज़रूरत है सर। हमारा कालाशाह काकू का इदारा है, टोकरी राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सर, उनको उजागर करने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट करें। राइस सेक्टर के कुछ हमारे लोग हैं, इंटरेस्टेड भी हैं, ऑन बोर्ड हमारे मेंबरों को वहाँ पर रखें। इनको हमको रोशन करने की ज़रूरत है सर। वो अभी भी पुराने दौरों में अंधेरे में बैठे हुए हैं। मैं सर आपको क्या बताऊं, पिछले 3 महीने में पाकिस्तान की राइस का डेलीगेशन लेके फिलिपाइन गया था। फिलिपाइन जो राइस का एक बड़ा प्रोड्यूसर भी है और इम्पोर्टर भी है, वहाँ एक इदारा है एरी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारे पाकिस्तान का चावल है एरी 6 है, तो वहाँ भी एक इदारे का नाम ही एरी है। जब हम वहाँ गए तो हमको काफ़ी शर्मसार होना पड़ता। उन्होंने कहा कि आप अभी तक एरी 6 को चला रहे हो सीट को, ये तो सीट ही हमने बंद कर दिया है। ये तो 1967 में हमने पाकिस्तान को सीट दिया था। तो खुदारा आज आप लोग आए हो तो हमारे बोर्ड के आप मेंबर बनो, हमारा बोर्ड के मेंबर बनो, जिसपे हम सीट पे काम कर रहे हैं, राइस पे। तो उस बोर्ड बनने के लिए भी उनकी कुछ शराइत थी, कुछ उनकी फीस थी। अच्छा सा साइंसदान हमको पाकिस्तान में, माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़े साइंसदान पैदा किए हैं। हम चाहते हैं कि एक साइंसदान वो हमारा फिलिपाइन में जाए, जो हमारे पाकिस्तान राइस के लिए उनका बोर्ड का मेंबर बन के हमारे राइस पे काम करे। और उसकी शदीद हमको आज ज़रूरत है, हमारी सीड की, हमारे पेस्टिसाइड की, हमारे के लेबार्टी के हवाले से, जो इस इंडस्ट्री को हम आगे और मज़ीद बेहतर सकते हैं। आज अगर हम 5 बिलियन का टारगेट, 5 मिलियन का टारगेट लेके बैठे हैं सर, राइस में दुनिया के 2-2 क्रॉप हो रहे हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 1 क्रॉप हो रहा है। और वो भी हमारे नहरी निज़ाम की क्या बताऊं कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा पानी आता है तो हमारा क्रॉप खराब हो जाता है। सर बहुत सारी तवज्जो देने की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को। तो मेरी आज आपसे गुजारिश भी यही है, जो मैंने इंडस्ट्री का लक़ब दिया है एमईपी के हवाले से और सीट के हवाले से, प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिएगा। मैं गवर्नर कामरान तसोरी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ममनू, और एक्सीलेंसी आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमको टाइम दिया। मैं आने वाले सारे मेंबरों का और स्पेशली मैं अवार्डों, जो अवार्ड याफ्ता हैं, इनको मुबारकबाद भी दूंगा। और आप हमारे पाकिस्तान की पहचान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।